میں یہ چاہتا ہوں آج بہت توجہ سے میری بات سننا، حضور کو جس نے بنایا اس رب کے بارے میں آج آپ کو کچھ بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی مثل کوئی ذات نہیں، اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کیا وہ ذات ہے کہ اگر وہ کھارے کنویں کے اندر صرف اپنا تھوک، اپنا لعاب ڈال دے تو 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی وہ کنویں میٹھے کے میٹھے رہیں، ان کنووں کو کوئی کھارا نہ کر سکے؟ جبکہ گلاس کے اندر اگر آپ 10 دن پانی رکھ دیں تو پانی کی رنگت بھی تبدیل ہو جائے گی، پانی کی لذت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام ایسی تقاریر آپ پوری زندگی میں نہیں سنے ہوں گے۔ امید کرتے ہیں یہ بیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہے، پورا سنیں، شیئر بھی کریں۔ مختصر سا لعاب جسے ہم کہتے ہیں، وہ تھوک، اپنے منہ کا تھوک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کنویں کے اندر ڈال دیا وہ کنواں میٹھا ہو گیا، اور کنویں کے اندر جو لعاب ڈالا تو کھارا تھا تو میٹھا ہو گیا، اور سوکھا تھا تو وہ کنواں پانی سے لبالب بھر گیا۔ یعنی کہ ایک لعاب ہے، وہ کتنے کام کرتا ہے کہ اگر کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے، سوکھے کنویں میں ڈالیں تو اس کے اندر پانی آ جائے۔ اس لعاب کی شان یہ ہے، اللہ کے رسول اگر کسی کے منہ میں ڈالے تو اس کے منہ کے اندر علم و حکمت کی باتیں جاری ہوتی ہوئی نظر آئے، اور حضور اگر غصے سے کسی کے منہ پہ تھوک دے تو اس کا چہرہ جلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک لعاب ہے وہ میٹھا بھی کر رہا ہے، ایک لعاب ہے جو پانی بھی لا رہا ہے، ایک لعاب ہے جو کسی کو علم و حکمت بھی دے رہا ہے، وہی لعاب ہے جو کسی کا منہ بھی جلا رہا ہے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، ملک شام کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شامی کا منہ جلا ہوا کسی نے دیکھا تو اس سے پوچھا تو بڑا خوبصورت تھا، تیرا منہ کیوں جل گیا؟ تو کہا صدیق و فاروق کی گستاخی کرتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے، صدیق و فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہماری توہین کر کے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضور نے غصے سے تھوک دیا تو اس کا منہ جل گیا، اور خواب میں منہ کیا جلا؟ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کا منہ جلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا آپ کو کہ آپ پر سردی کا اگر اثر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ محسوس تو کریں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب کیا شان والا لعاب ہے۔ پھر حضور کے تھوک ہی کی بات کرتا ہوں، حضور کے لعاب ہی کی بات کرتا ہوں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب کسی بچے کے منہ میں ڈال دے تو صبح کو منہ میں ڈالے تو شام تک کے وہ بچے کو دودھ پینے کی حاجت نہیں رہتی تھی، شام تک کے وہ بچے کو بھوک نہیں لگتی تھی، شام تک کے اس بچے کو پیاس نہیں لگتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب اسی لعاب کی طرف آئیے۔ اگر یہ لعاب جابر کی ہانڈی میں جاتا ہے تو جابر کی ہانڈی سے اتنا بڑا لشکر سیراب ہو جاتا ہے، یہی لعاب جابر کے آٹے میں جاتا ہے تو پورا لشکر روٹیاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، یہی لعاب اگر قتادہ کی آنکھ میں لگ جاتا ہے۔ میں اشارے صرف دے رہا ہوں لیکن اشارے ممکن ہے آپ نہ سمجھے۔ اللہ اکبر! ایک جنگ کے موقع پر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، قتادہ اپنی آنکھ لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی۔ اللہ اکبر! کوئی دنیا کا انسان ہوتا تو کہتا آنکھ نکل گئی تو حکیم کے پاس جا، آپریشن کرا، جڑی بوٹی کا استعمال کر، مگر قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر آنکھ نکل گئی۔ سرکار نے آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لیا، لعاب لیا، قتادہ کی آنکھ میں لگایا اور آنکھ کا ڈھیلا رکھ دیا تو وہ اپنے آپ جڑ گیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ پہلے میں اس آنکھ سے جتنا دیکھتا تھا لعاب مصطفیٰ کی برکت سے اس سے زیادہ دیکھنے لگا۔ حضور کے لعاب کی بات چل رہی تھی، حضور کے تھوک مبارک کی بات چل رہی تھی۔ خیبر کا موقع ہے، جنگ خیبر کا موقع ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا محبوب ہے اور اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ رات سب نے بے چینی میں گزاری، بے قراری میں گزاری کہ کل کیا ہوتا ہے۔ کل جس کو جھنڈا ملے گا اس کو 3 فضیلتیں ملے گی، اس لیے کہ ایک تو وہ فاتح خیبر ہوگا، دوسرا وہ محب کی سند پائے گا، تیسرا محبوبیت کی بھی سند پائے گا۔ اس لیے رات کو صحابہ سوئے نہیں، صبح کو اٹھے۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کے حضور کو دکھا رہے تھے کہ میں بھی آیا ہوں، میں بھی آیا ہوں۔
मैं भी आया हूं ताकि अल्लाह अकबर। हुजूर कहते हैं मैं भूलता नहीं हूं, भुलाया जाता हूं। सहाबा मुंह चेहरे इसलिए दिखा रहे थे कि कहीं ख्याल मुबारक से खुदा ना ख्वास्ता मैं भुला दिया जाऊं तो याद आ जाऊं, ताकि परचम मुझे मिले। लेकिन हुजूर की शान है ना, हुजूर की शान है, इंतखाब मुस्तफा का मुकाम अलग है। हमारे इंतखाबात मुंह देख कर होते हैं, मुस्तफा जाने रहमत का इंतखाब जात देख करके होता है। वो पंजों के बल सामने खड़े हुए जो थे, हुजूर ने सब पर नजर डाली और फिर फरमाया अईना अली, अली कहाँ है, अली कहाँ है? सबने कहा या रसूल अल्लाह वो बीमार है, उनकी आंखों में आंसू चश्म है, आंखें आई हुई है। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इंतखाब पे कुर्बान जाए। आपने किसी मुकर्रिर का इंतखाब किया तकरीर के लिए, फोन आ गया बीमार है, आप आदमी तब्दील कर देते हैं क्योंकि बीमार आदमी तकरीर नहीं कर सकता। तकरीर के लिए जितनी ताकत की जरूरत है उससे ज्यादा जंग के लिए ताकत की जरूरत है। वो और है वो बीमारी की वजह से जिनके फैसले बदल जाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की जबान वो है, मेरा इमाम कहता है वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब कहा गया आका बीमार है, और बीमारी भी कौन सी, पेट का दर्द नहीं, सर का दर्द नहीं, पैर का दर्द नहीं, सबसे मेन चीज है आंख के अंदर आशूब है, आंख के अंदर दर्द है और आंखें लाल लाल है, खुलने को तैयार नहीं। सरकार से जब कहा गया आका बीमार है अली, सरकार ने फरमाया बुला करके लाओ अली को, मेरे पास बुला करके लाओ अली को। जैसे मेरे मौला तशरीफ लाए, पूछा अली क्या हुआ, और क्या हुजूर आंखें आई है? नबी ने लुआब निकाला, अली की आंख में लगाया। अली कहते उसके बाद से जिंदगी में मुझे कभी आंख की तकलीफ नहीं। अगर लुआब मुस्तफा पर गुफ्तगू हो तो पूरा वक्त इसी में चला जाए। बोलो हुजूर के थूक का ये हाल है, और पसीने का क्या हाल है, पसीने का क्या हाल है हुजूर के। पहली बात तो ये है दुनिया के अंदर ध्यान देना, दुनिया के अंदर बड़े से बड़े खूबसूरत कितने भी हैं, जब उनको पसीना निकलता है तो बदबूदार निकलता है, फिर उसके बाद पसीना बेतरतीब निकलता है। मैं थोड़ा सा खुल के तबसरा करना चाहता हूं क्योंकि देहात के बच्चे भी बैठे हुए हैं, कुछ खवातीन भी है। जवान तो समझते हैं देहात का हो कि शहर का हो, लेकिन जो छोटे बच्चे उनको समझने में दिक्कत आती है। मगर मैं अपने बच्चों को भी समझाना चाहता हूं, पसीना निकलता है तो बगल से निकलता है, पसीना निकलता है तो जान से निकलता है, पसीना निकलता है तो जोड़ जहां मिलते हैं वहां से निकलता है, और निकल करके बहता है और किधर भी बहता है। अब ज़बान-ए हया खामोश है, कहां कहां बहता है। लेकिन ये मेरे नबी की खूबसूरती है, ये मेरे नबी की शान है। हुजूर को पसीना निकलता था तो बेतरतीब नहीं निकलता था, और निकल करके कभी बहता नहीं था। सहाबा कहते हैं नबी को जब भी पसीना निकलता था तो पेशानी पर आकर ऐसे जम जाता था जैसे चांदी की प्लेट पर किसी ने सोने के मोती ढाक दिए हो। हुजूर का पसीना भी कभी बेतरतीब नहीं निकलता था। इसीलिए किसी ने यह नहीं कहा कि हुजूर के गिरते हुए पसीने को हमने शीशी में लिया। जिसने भी कहा यह कहा कि मैंने हुजूर के जिस्म से समेट करके पसीना लिया। इससे पता चला जिसका पसीना बेतरतीब ना निकलता हो उसकी जिंदगी की सुबह शाम की तरतीब का आलम क्या होगा, उसकी जिंदगी की सुबह शाम की तरतीब का आलम क्या होगा। हुजूर की जुल्फे जिंदगी में कभी नहीं बिखरी। हुजूर अलैहिस्सलाम की भवें गहरी गहरी बारीक थी और आपस में मिली हुई थी। दूर से देखने पर अलग अलग लगती थी, करीब से देखने पर मिली हुई लगती थी। हुजूर का गोल गोल चेहरा था। हुजूर के चेहरे को किसी ने कहा हिंदुस्तान की तलवार की तरह चमकता था, बना कर दिया गया। नहीं नहीं, हुजूर का चेहरा हिंदुस्तान की तलवार की तरह नहीं बल्कि चांद की तरह चमकता था। यानी तलवार लंबूतरी होती है और चांद गोल होता है, इसीलिए फरमाया चांद की तरह चमकता था। लेकिन बात ये करने चला हो, हुजूर की आंखें भी थी मगर हमारी आंखों की तरह नहीं थी। इतनी खूबसूरत थी, उस खूबसूरती को कोई बयान ही नहीं कर सकता। मगर पीछे देखती थी तो तहतुस्सरा तक देखती थी, ऊपर देखती थी तो लौह महफूज की तहरीरों को पढ़ लिया करती थी। अल्लाहु अकबर। हुजूर के हाथों की शान ये है कि जिस तरफ उठ गया हाथ मुबारक, मेरे इमाम कहते हैं हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हुजूर के हाथों की शान ये है कि जब भी प्यासों ने आकर के कहा या रसूल अल्लाह प्यास लगी है और पानी नहीं है, तो मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। इमाम कहने लगे उंगलियां है फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, हाथों की शान ये, पैरों का मकाम ये। अब ध्यान से सुनते चले, ये मेरी तकरीर का उन्वान नहीं, ये मेरी तकरीर की तमहीद है। ध्यान से सुनना मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत के पैरों का मकाम
آگے ہے. حضور مٹی پر قدم رکھتے ہیں تو پیر کا نشان نہیں پڑتا, لیکن پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو پیر کا جاتا ہے. حضور کی زبان کی شان یہ, حضور اگر درختوں کو اشارہ کرے تو درخت جھومتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں. حضور پہ پتھر درود و سلام پڑھتے ہیں, حضور پر درخت درود و سلام پڑھتے ہیں. امام کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام, ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے. درخت جن کو سلام کرے, پتھر جن کو سلام کرے. میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جب میں اپنی امی کے ساتھ بچپنے میں مدینہ شریف آیا تھا تو اس وقت جو مجھے پتھر سلام کرتے تھے میں ان کو آج تک پہچانتا ہوں. حضور کو جنہوں نے سلام کیا فرمایا آج تک پہچانتا ہوں. جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو درختوں کو بلائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو کھاری کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پہ ہاتھ رکھ دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, ہاتھ رکھ کے زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو نابیناؤں کو بینائی دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو مردوں میں جان ڈال دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو بیمار پہ ہاتھ رکھ کے شفا دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو آسمانوں پر جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو جبریل کے آگے جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کا سفر سبحان الذی اسرا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کی بیعت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کے ترجمان ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کا چلنا لا اقسم بہذا البلد ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, ما زاغ البصر وما طغى جس کا دیکھنا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, والنجم جس کا سفر سے آنا ہو اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو لامکہ پہ جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو زنجیر بھی ہلتی ہے بستر بھی گرم رہتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو سو جائے تو معراج منامی وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو چہرہ چاند کی طرح چمک جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کے اشارے پہ کنکری کلمہ پڑے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, پاگل اٹھ جا کر درست ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, چڑیا جہاں جا کر فریاد کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, لڑتے ہوئے کو جو ملا دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, جو ہاتھ پھیر دے کسی کے سر پہ تو لوگ بال کٹواتے نہیں تھے, ان ادب کرنے والا جس کا ادب اس شان سے کیا جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبریل سدرہ سے آتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کے دروازے سے موت کو ٹال دیا جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کے اشارے سے کائنات کا نظام بدلتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کی نگاہیں اٹھنے سے قبلہ بدل جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کی پیدائش پر ان کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا آتی ہے کبھی مریم آتی ہے کبھی آسیہ آتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کی پیدائش پر عرش والے فرش پر آتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کی آمد پر بدھ باؤندے منہ گر جاتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کی آمد پر کعبہ جھومتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, صفا مروہ جس کے تلووں کو بوسہ دے کر معراج پاتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کی چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شرافت کی خیرات مانگتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, نوح کی شجاعت جس کے در کی کنیز ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, موسیٰ کا اس میں یوسف جس کی چوکھٹ پر کاسہ گدائی لے کر کھڑا رہتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کر جس کے نام کی برکت سے نجات پاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کو خدا بھی پیار سے تکتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو کواریوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو سینے میں غذا کی شکل میں دودھ جاری ہو جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو معبد کی بیمار بکری کو ہاتھ ٹچ کر دے تو اس کو شفا مل جاتی ہے اور 5 بکری سے دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کے بیٹھنے پر کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, وہ اس کے گورے چٹھے چہرے کے صدقے میں باران رحمت کا نزول ہوتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, کعبہ جس کا طواف کرتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, حجر اسود جس کے لبوں کو چوم کر محترم بنتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کا گو کلمہ پڑھتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, بھیڑیا جس کی نبوت کی گواہی
دکھائی دیتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. بکریاں جس کی رسالت میں قربان ہوتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سارے نبی اپنی اپنی ادوار میں اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے اپنے نام کا کلمہ سب کو پڑھاتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ کسی اور کا نہیں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. نبی جس کا کلمہ پڑھے وہ محمد الرسول اللہ. عرش پر جس کی میثاق لی جائے وہ محمد الرسول اللہ. جنت کے دروازوں پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ. عرش جس کے نام سے سکون پائے وہ محمد الرسول اللہ. حوروں کی پتلیوں پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ. عرش کے پائے پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ. کرسی جس کے نام سے مزین وہ محمد الرسول اللہ. جبریل کو قرار جس کے نام سے آئے وہ محمد الرسول اللہ. آدم کی توبہ جس کے صدقے میں قبول ہو وہ محمد الرسول اللہ. نوح کی کشتی کو نجات ملے وہ محمد الرسول اللہ. یوسف کو قید خانے سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنایا جائے جس کے نام کے صدقے وہ محمد الرسول اللہ. بھوک میں نام لے تو بھوک مٹ جائے وہ محمد الرسول اللہ. پیاس میں چہرہ دیکھو تو پیاس ختم ہو جائے وہ محمد الرسول اللہ. جنت میں کوئی لے جانے والا نہیں جو پاپیوں کو گنہگاروں کو اگر ہاتھ پکڑ کر پیار سے دیکھ لے تو وہ جہنمی جنتی بن جائے وہ محمد الرسول اللہ. اب میں ان کی شان کیا بیان کروں، ان کی شان کیا بیان کروں. ان کی مثل نہیں، ان کی مثال نہیں، ان جیسا کوئی نہیں. جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا. جس کے والد کو خدا نے پہلے اٹھا لیا تاکہ ان کا دوسرا بھائی بھی پیدا نہ ہو، تاکہ وہ برابری کا کوئی دعویٰ کر سکے. اللہ اکبر. وہ محمد الرسول اللہ. جب کائنات نے دیکھا نہ سیرت میں نہ صورت میں ان جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، تو کائنات حیرت میں دنگ ہو گئی. یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ، یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، یہ تاجداروں کا تاجدار، یہ آقاؤں کا آقا، یہ داتاؤں کا داتا. ہاں ہاں. جبریل یہی بھیک مانگے، میکائیل کے ہاتھ دامن پسارے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کا دامن یہی سے بھرے. جس کو جو ملتا ہے یہی سے ملتا ہے. تقدیر یہی سنورتی ہے، بلکہ تقدیر کی تقدیر بھی یہی سنورتی ہے. اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. جس کی چوکھٹ کی شان یہ ہو کاغواس جہاں بھیک مانگتے ہیں قطار لگا کے، صحابہ جہاں سوالی بن کے کھڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. کون و مکان جس کے دروازے کے درویزہ کرے ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہے. کائنات حیرت میں ہے. یہ کیسا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں. اس کو کیا کہیں، کیا کہیں، کیا کہیں، کیا کہیں، اس کو کیا نام دیں؟ کیا اس کو خدا مانے؟ اللہ اکبر. کیا اس کو رب مانے؟ اتنا بڑا ہے یہ، اتنا عظیم ہے یہ، سب کو دینے والا ہے یہ، سب کی بگڑی بنانے والا ہے یہ. کیونکہ اب ان جیسا کوئی دکھتا نہیں، ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا. بلال نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جو سب سے بڑا تھا اذان سنی، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا. تب ہمیں پتا چلا اس جیسا تو کوئی تھا نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہے میرا رب جو پاک ہے. تب انسان کو پتا چلا جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے، جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. محمد رسول اللہ جس کے آگے جھکتے ہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں. جب رسول اللہ کی یہ شان ہے تو اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر، عشق محبت. یہ شان ہے اس کے بندے کی. حضور بہت کچھ ہے لیکن کیا ہے؟ بندے. بندے کی یہ شان ہے کہ جو بکریوں کی بگڑی بناتا ہے، جو جانوروں کے پاگل پن کو دور کرتا ہے، جو اشارے سے چاند ٹکڑے کرتا ہے. جب اس کے بندے کی یہ شان ہے تو اس بندے کو جس نے بنایا، جس نے اختیارات دیے، اس خدا کی شان کیا ہوگی. لیکن کتنے بدقسمت ہے وہ لوگ، کتنے بدنصیب ہے وہ لوگ جو ایسے خدا کو چھوڑ کر اوروں کی چوکھٹ پر دامن پھیلاتے ہیں، ایسے رب کو چھوڑ کر اوروں کے دروازے پر جاتے ہیں. سوچو جب حضور سب کی بگڑی بنا سکتے ہیں، اتنی طاقت حضور میں ہے، تو ان کے خدا میں کتنی طاقت ہوگی. کائنات کا خالق ایک، کائنات کا مالک ایک،
اور جو اس سے رشتہ جوڑ لیتا ہے پھر وہ مخلوق کا محتاج نہیں رہتا، مخلوق اس کی محتاج ہو جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ غوث پاک نے ٹھوکر سے مردہ زندہ کیا، میں نے سوچا انسان ہو کر کے مردہ زندہ کیسے کرتے ہیں، تو پتا چلا کہ حی و قیوم سے رابطہ کیا ہو گیا، ان کی ٹھوکروں میں بھی زندگی آ گئی۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج میرا مسلمان کہلانے والا، کلمہ پڑھنے والا، انگوٹھی پہنتا ہے تو پتھر ڈھونڈ کے پہنتا ہے۔ کیوں؟ اس رنگ کا پتھر پہنوں گا تو میری مصیبتیں دور ہوگی، اس رنگ کا پتھر پہنوں گا تو مجھے روزی ملے گی، اس کوالٹی کا پتھر پہنوں گا تو میری قسمت بدل جائے گی۔ نادان، تیری قسمت پہ پتھر ہو جو پتھر پر ایمان لایا، جس نے پتھر کو بنایا ہے اس خدا کو مان کر دیکھ، تو جس گلی سے گزر جائے گا، جس پر تیری نظر پڑ جائے گی، اس کی بھی تقدیر سنورتی بھی نظر آئے گی۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ مومن تو بنو، افسوس ہے تم سب کچھ بنے کیا مومن بھی بنے۔ پتھروں پر ایمان مت لاؤ، یہ پتھر کیا ہے جو اپنے پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے، یہ پتھر کیا ہے جو تمہارے نفع کے مالک نہیں، جو تمہارے نقصان کے مالک نہیں۔ تم شفا مانگنے کے لیے پتھروں کے پاس، تم شفا مانگنے کے لیے درختوں کے پاس، تم شفا مانگنے کے لیے دریاؤں کے پاس، شفا تمہارے قدموں میں آئے گا۔ اللہ کے ہو تو جاؤ، اللہ کے سچے بندے تو بن جاؤ۔ اور آپ کو بتاؤں، اگر آپ درخت کے پاس جاتے ہیں، آپ درخت سے افضل ہے، درخت آپ سے افضل نہیں، آپ پتھر سے افضل ہے، پتھر آپ سے افضل نہیں۔ آپ پتھر پر پیر رکھ دیں، پتھر کی اوقات نہیں کہ کچھ کہہ سکے، درخت کو کاٹ دیں، درخت کی اوقات نہیں کہ کچھ کہہ سکے، پانی میں پیر ڈال دیں، پانی کی اوقات نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ مسلمان، تو افضل ہو کر، تو مفضول کے پاس جا کر، حقیر مخلوق کے پاس جا کر اپنا دامن پھیلا رہا ہے، جو نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ بلا سکتا ہے۔ آ اس رب کے قریب۔ وہ رب کون سا رب ہے جس کی شان یہ فرماتا ہے ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جس کو تم نے خدا بنایا اس کے پاس تمہیں جانا پڑتا ہے، جس خدا نے تمہیں بنایا وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ میرا اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اس کو پکارنا نہیں پڑتا، وہ بغیر پکارے تمہاری مدد کرتا ہے۔ اس کو چلانا نہیں پڑتا، وہ بغیر چلائے تمہاری حاجتوں کو جانتا ہے۔ اپنے اللہ کی شان تمہیں معلوم ہے کیا ہے؟ اپنے اللہ کی شان یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ جا کے کہا ربی انی انظر الیک، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ دھیان دیں آپ، آج میں نے اتنا مشکل عنوان چنا ہے احباب کی فرمائش پر کہ یہ عنوان بڑی مشکل سے درسگاہوں میں سمجھایا جاتا ہے، بہت مشکل سے یہ عنوان سینے سے سینہ منتقل کیا جاتا ہے خانقاہوں کے اندر، لیکن یہ عنوان آج جلسے کا عنوان بنا ہے۔ بس آپ دھیان دیں تو بات سمجھ میں آئی۔ یہ عنوان سینوں سے سینے میں منتقل کیا جاتا ہے خانقاہوں میں، درس گاہوں میں مہینوں بحث کر کے اسے پڑھایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دھیان دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہ قادریوں کی محفل ہے۔ یہاں کچھ مشکل نہیں ہے، یہاں کچھ مشکل نہیں ہے۔ میرے اللہ کی شان کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا تجھے دیکھنا ہے، ارشاد ہوا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ جناب موسیٰ کو شوق تھا، جس کے کلام میں اتنا حسن ہے اس کی ذات میں کتنا حسن ہوگا، اس کے وجہ کریم میں کتنا حسن ہوگا، تو کہا کہ دکھا دے۔ ارشاد ہوا تو نہیں دیکھ سکتا۔ کیا کہا؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا نہیں کہا، کیا کہا؟ تو نہیں دیکھ سکتا۔ دھیان ہے آپ کا، تو نہیں دیکھ سکتا مطلب یہ ہے کہ کوئی دیکھ سکتا ہے مگر وہ تو نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ ضد کی اصرار کیا، 9 بار کہا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پوچھا موسیٰ ایک مسئلہ بتا، کہا مولا کیا؟ ارشاد ہوا کیا کسی یتیم کا حق دبانا اچھی بات ہے؟ جو بات کسی یتیم کے لیے ہو وہ خود کے لیے اختیار کرنا اچھی بات ہے؟ عرض کیا نہیں، تو کہا یہ حق کسی در یتیم کا ہے، یہ حق کسی در یتیم کا ہے۔ قربان جائے وہ در یتیم کون ہے؟ وہ در یتیم کون ہے؟ اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، عبداللہ کا دلارہ کہتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا دکھانا۔ ارشاد ہوا پہلے میری مخلوق دیکھ، پہلے میری مخلوق دیکھ، پھر خالق کو دیکھنے کی بات کرنا۔ اللہ نے اپنی مخلوق جو فرشتے تھے ہیبت ناک، ان کو فرمایا گزر جاؤ موسیٰ کے قریب سے۔ روایتوں میں آتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ کے قریب سے فرشتے ہیبت ناک گزرے تو حضرت موسیٰ نے سینہ پکڑ لیا کہیں میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے، ایسے خطرناک چہرے والی مخلوق تھی۔ اور پھر عرض کرنے لگے، قرآن مقدس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، کب کا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں اس لیے جب مخلوق کے چہرے دیکھے تو سوچا کہ جب مخلوق کے چہرے دیکھنے کی تاب نہیں لاتا تو خالق کے وجہ کریم کو دیکھنے کی تاب کیسے لا سکوں گا؟
لوگ معراج کو سراسری سمجھتے ہیں، او معراج ہو گئی، معراج ہے کیا؟ مخلوق کے چہرے دیکھنے کی طاقت ہر ایک کے اندر نہیں، صرف اتنا کہتا ہوں جو موت کا چہرہ ایک بار دیکھ لیتا ہے پھر وہ کسی کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ موت کیا ہے؟ مخلوق ہی تو ہے، فرشتہ ہی تو ہے، یہی تو ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا توبہ کرتا ہوں، کرم ہو گیا، کہا پھر تجلی دیکھ، اگر دیکھ سکے گا تو دیکھ۔ 70,000 پردے کے پیچھے سے تجلی کی، پتہ ہے کیا ہوا؟ بے ہوش ہو کے زمین پہ آئے۔ اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں یہ اثر پیدا ہو گیا کہ 3 میل کے فاصلے پہ دور، 3 میل کے فاصلے پہ دور کالی رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پہ چلتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ جو اس کے جلوے کی ایک جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو، جب اس کی نگاہیں اتنی تیز ہو جاتی ہے تو اس جلوے والے کی نگاہوں کا شان کا عالم کیا ہوگا؟ جیسا کہ اس کی شان ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے، اسے اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اور پھر وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا۔ مسلمان ہو یا کافر، گنہگار ہو یا نیک، وہ پیار کرتا ہے سب سے، بہت محبت کرتا ہے۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، اے عمر ابن خطاب جانشین رسول امیر المومنین، دھیان سے سنیے، میں تمہید کے طور پہ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، عنوان آگے آنے والا ہے۔ امیر المومنین یہ بتائیں کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ سردی کے دن تھے، حضرت فاروق اعظم کے آگے آگ جل رہی تھی۔ فاروق اعظم نے اپنے غلام سے کہا اس عورت کی گود سے بچہ مانگ۔ اس عورت کی گود سے بچہ مانگا گیا، عورت نے بچہ دے دیا۔ دینے کے بعد فاروق اعظم نے اس عورت کو سمجھانے کے لیے مسئلہ فرمایا، اس بچے کو آگ میں ڈال دے۔ عورت تڑپ گئی، اس کی چیخ نکل گئی، آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا امیر المومنین مسئلہ پوچھ کر کوئی غلطی کی ہے تو معاف کر دیں، آج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گی، لیکن آپ میرے بچے کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ ماں تھی، تڑپتی رہی، ماں کی ممتا بے چین ہوتی رہی، ماں کی ممتا بے قرار ہوتی رہی۔ آخر میں یہاں تک اس نے کہہ دیا امیر المومنین اگر میرے بچے کو جلانے کا فیصلہ ہی آپ نے کر لیا ہے تو ایک ماں آپ سے فریاد کرتی ہے میرے بچے کی جگہ آپ مجھے جلا دیں، آپ مجھے جلا دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، لیکن میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں، آج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گی، مجھے معاف کر دیں۔ امیر المومنین نے جب اس کی تڑپ، اس کا رونا، اس کا بلکنا دیکھا، غلام سے کہا بچہ دے واپس۔ غلام نے بچہ واپس دیا، وہ پورے مجمع سے بے خبر ہو گئی، سب لوگوں سے بے خبر ہو گئی۔ بچہ چمٹایا، میرا لال، گال چومے، منہ چوما، اور کہنے لگی میری جان تجھ پہ قربان۔ جب اس کے ہوش و حواس قائم ہو گئے، امیر المومنین نے مسکرا کے کہا میں نے کب بچہ آگ میں ڈالنا تھا، صرف تجھے سمجھانے کے لیے، پتا اس بچے سے تو جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے اللہ 70 درجہ۔ ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ گناہوں کی طرف۔ ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ زنا کے اڈوں کی طرف۔ ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ شراب کے اڈوں کی طرف۔ ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ موبائل گیمز کی طرف، عورتوں کی ناجائز محبت کی طرف۔ نمازوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ عیاشیوں کی طرف۔ قسم خدا کی تم نے سب کی قدر کی، اپنے رب کی قدر نہیں کی۔ جو قوم اپنے رب کی قدر نہ کرے وہ قوم خود ناقدری ہو جاتی ہے، اور اس کی بارگاہ میں بہت نزاکت ہے، پیار اتنا کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ میں درس توحید آپ کو دینے لگا ہوں، اگر آپ اپنی حاجتیں درختوں سے مانگنے لگیں گے قدرت تمہیں چھوڑ دے گی، آپ پتھروں پہ یقین کرنے لگیں گے قدرت تمہیں ناکارہ کر دے گی۔ آئیے میں اور آپ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام ہے، دھیان سے سننا سنیو۔ آج تم آوارہ ہو گئے، آج تمہارے عقیدے آوارہ ہو گئے، آج تمہاری سوچ آوارہ ہو گئی، تمہاری فکر آوارہ ہو گئی۔ سب سے پیار کرتے ہو، رب سے نہیں کرتے، بھول گئے رب کو۔ جو رب کو بھول جائے وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ کتے فضیلت لے گئے ہم پر اگر ہم رب کو بھول گئے، کیونکہ کتا جو روٹی پیٹ کھلاتا ہے اس مالک کو دیکھ کر کے دم ہلاتا ہے، اسے روٹی دینے والا مالک یاد ہے، تجھے سب دینے والا رب یاد نہیں۔ کتے سے بھی تو گر گیا مسلمان ہو کر۔
میرا بچہ بیمار ہو گیا اس لیے جادوگروں کے پاس پہنچ گیا، توف ہے تجھ پر، بچہ مر جائے پرواہ نہ کر، یہ بول اگر تیری خوشی بچے کی زندگی میں ہے تو زندگی دے، اور تیری خوشی بچے کو موت دینے میں ہے تو میں نے اس بچے کو لے کے کرنا کیا ہے؟ اس لیے کہ رب راضی رہے گا تو تجھے بچے بھی کثرت سے اس پر کوئی یقین کر کے تو دیکھے۔ میرے غوث کو اللہ نے 29 بیٹے عطا فرمائے تھے، جب بیٹا پیدا ہوتا اس کی گردن اور پیر پکڑ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے میں اس کو مردہ مانتا ہوں۔ کسی نے پوچھا بیٹا زندہ پیدا ہوتا ہے مردہ کیوں مانتے ہیں؟ کہا جسے مردہ مانا جاتا ہے اسے پیار نہیں کیا جاتا، جس سے زندہ مانا جاتا ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ پیار حیوں قیوم سے کرتا ہوں اور کسی سے نہیں کرتا، اور جس دن سے اس سے پیار کیا ہے دنیا مجھ سے پیار کرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ دولت کو خدا بنا لیا، نفس کو خدا بنا لیا، اولاد کو خدا بنا لیا، خواہشات کو خدا بنا لیا۔ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ خدا بنانے کا مطلب کیا؟ سب طرف جھکتے ہو، اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ زکریا علیہ السلام یہودی قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو، حضرت زکریا علیہ السلام یہودی ڈھونڈے قتل کرنے کے لیے۔ حضرت زکریا آگے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے زکریا علیہ السلام آگے، پیچھے یہودی بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دوڑ رہے یہودی پیچھے، آپ جان بچانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے درخت سے مدد نہیں مانگی، پیغمبر نے اپنا اختیار درختوں پر یوں وارد فرمایا کہ درخت کو اشارہ کیا، درخت 2 حصوں میں چر گیا اور آپ اندر داخل ہوئے۔ درخت کو کہا اب آپس میں مل جا، پورا درخت آپس میں مل گیا۔ توجہ، دھیان دیں، پورا درخت آپس میں مل گیا۔ یہودی آئے، دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آتا۔ شیطان کو انبیاء سے، اہل ایمان سے بڑی نفرت۔ یہودیوں نے شیطان کو انسانی شکل میں دیکھا تو پوچھا وہ زکریا یہاں کہیں تھا، یہاں تک آیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ شیطان نے کہا اس میں گھسائے درخت میں۔ کہا وہ کیسے درخت میں جا سکتا ہے؟ کہا وہ جیسے بھی جا سکتا ہے، وہ گیا اندر۔ تو کہا کہ اب کیا کریں؟ شیطان نے کہا ایک اچھی آئیڈیا بتاتا ہوں، اچھا طریقہ بتاتا ہوں، اوپر سے آرا چلاؤ، اوپر سے آرا چلاؤ، زکریا اندر ہوگا تو کٹ جائے گا، 2 حصوں میں تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اگر نہیں ہوگا تو کہا مجھے پکڑ لینا، اس کی بجائے مجھے قتل کر دینا، لیکن ہے تو اندر ہی۔ انہوں نے درخت کے اوپر سے آرا چلایا، آرا چلتے چلتے سر تک آیا۔ جب سر پہ آیا اور آرا چلنے لگا، سمجھتے نا سر کسے کہتے ہیں؟ پتھر اگر سر پہ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی۔ اہل ایمان کو مصیبتوں سے گزارا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو امتحان لیا جاتا ہے۔ جہالت کی وادیوں میں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ اللہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے اس کا ملنا، بہت آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے۔ جس پہ کرم کرتا ہے ایک نیکی کے بدلے بھی مل جاتا ہے، اور جس پر اللہ اکبر امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہے، ساری زندگی عبادت کرنے والے کو بھی پھر شیطان بات اصل یہ ہے اس سے پیار کیا جائے، اس کے ساتھ منافقت نہ کی جائے، اس کے ساتھ درنگا پالیسی اختیار نہ کی جائے۔ میں صرف اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو اتنا کہتا ہوں، جس خدا نے بنایا، ماں کے پیٹ میں سورج ڈالی، جس نے ماں کے سینے میں دودھ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان چاند ستارے سب تمہارے لیے بنائے، کھلایا پلایا، کھانے کی طاقت دی، پینے کی طاقت دی، ماں کو ممتا دی، اس کو چھوڑ کر جب دوسرے کے پاس جاؤ گے بولو اس کو اذیت نہیں پہنچے گی؟ تمہارا بیٹا تمہارا ہو کر کسی اور کو باپ کہے تمہیں چھوڑ کر تو تمہیں کیسا لگے گا؟ انگوٹھی کے پتھروں کو خدا بنایا تم نے، ندی نالوں کو خدا بنایا تم نے، درختوں کو خدا بنایا تم نے، لا الہ الا اللہ، ستاروں کو تم نے خدا بنایا، سورج کو خدا بنایا، چاند کو نہیں، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہ ہمارا خدا اور رب ہے۔ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمیں اور کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہمیں سوائے میرے اللہ کی مرضی کی۔ جناب زکریا علیہ السلام پہ جب آرا چلا، چلتے چلتے سر تک آیا، زکریا نے کہا اللہ مجھے بچا لے۔ ندائی زکریا پہلے مجھے مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ تو نے میری مدد کی بجائے درخت سے مدد لی، تو نے میری مدد کی بجائے درخت سے مدد لی، اب میری مرضی ہے کہ تو کٹے گا۔ درخت سے مدد لی، درخت کو معبود مان کر مدد نہیں دی، درخت کو خدا مان کر مدد نہیں دی۔ کیوں؟ نبوت کا اختیار تھا بس قدرت کو بتانا۔ امام غزالی فرماتے ہیں ارشاد ہوا اب میری مرضی ہے کہ کٹ، کیونکہ تو نے مجھے پکارنے کی بجائے مدد درخت سے لی ہے، اب کٹ۔ اور فرمایا دوسری مرتبہ آہ مت کرنا، اگر دوسری بار تو نے آہ کی تو اپنے صابر بندوں کی فہرست سے تیرا نام کاٹ دیا جائے گا۔
اب میری مرضی ہے کہ تو کٹتا رہے اور چپ رہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ زکریا خدا سے پیار کتنا کرتا. دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، جناب زکریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن زکریا نے دوسری مرتبہ آہ بھی نہیں کی. خدا سمجھ کے درخت کے پاس نہیں گئے تھے، پیغمبرانہ اختیار تھا. بس وہ بڑا غیرت والا ہے، اس کی شان غیرت بڑی نرالی ہے. ایک طرف یہ منظر زکریا پہ چل گیا آ رہا، ایک اور ذات ہے جس کو کافر ستاتے ہیں اور قتل کے لیے پیچھے دوڑتے ہیں، اور وہ ذات اپنے یار کو لے کر غار میں جاتی ہے. وہ ذات اپنے یار کو لے کر غار میں جاتی ہے. یار بے قرار ہوتا ہے تو وہ ذات فرماتی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ. پناہ ہم نے اللہ کی لی ہے. گھر سے نکلتے وقت رب کا نام لیا ہے، ہم نے اللہ کی پناہ لی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. درخت پورا مل گیا تھا، پھر بھی زکریا کا امتحان ہوا. حضرت زکریا شہید ہو گئے. وہاں تو کوئی پردہ بھی نہیں تھا، کھلا کھلا غار تھا. آنے والا آیا، پیشاب کے لیے بیٹھا، لیکن اللہ کا نام لے کر خدا کی پناہ میں نکلنے والے نکلے تھے تو خدا نے مکڑی کے جالے اور کبوتری کے گھونسلے کے ذریعے سے بچا کر بتا دیا جو میرا نام لے کر نکلتے ہیں انہیں مکڑی کے جالے سے بھی بچا لیا کرتا ہوں. تم بچو گے، تم محفوظ رہو گے، تمہیں کوئی کچھ کر نہیں سکے گا. تمہارے پیروں کے نیچے پانی نکلیں گے، تمہارے قدموں کی ٹھوکروں سے زندگیاں نمودار ہوگی. اللہ کے بن تو جاؤ، اس کی قربت تو اختیار کرو. لیکن اللہ کی قربت شراب پینے سے نہیں ملے گی، اللہ کی قربت جوا کھیلنے سے نہیں ملے گی، اللہ کی قربت عورتوں کو تکنے سے نہیں ملے گی. اللہ کی قربت اس کے لیے رونے سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں کثرت سجدہ سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں گڑگڑانے سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں آہوزاریاں کرنے سے ملے گی، اس کی بارگاہ کے اندر عبادتوں کی نظریں پیش کرنے سے ملے گی، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے اس کا قرب ملے گا. اور اتنا ملے گا کہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. آپ کہیں گے آپ پوری تقریر کر رہے ہیں توحید پہ، کہتے ہیں کہ درختوں سے مدد مانگو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، تو پھر تم اولیاء سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ بس بات اتنی ہی ہے کہ اللہ نے ولیوں کو محبوب بنایا. جس کو محبوب بنایا اس کو غیر نہیں کیا. اس کے غیر سے مدد مانگو گے تو ہلاک کیے جاؤ گے، اور اگر اس کے اہل سے مانگو گے، الخلق عیال اللہ، اولیاء خدا نہیں ہے، خدا کے محبوب ہے، وہ اہل اللہ ہے، وہ اہل ہے خدا کے، اہل اللہ ہے. غیر اللہ سے مانگو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اہل اللہ سے مانگو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. ہاتھ ولی کا ہوگا، مدد اللہ کی ہوگی. اس لیے اللہ اکبر، مصیبت آئے غیر اللہ کی چوکھٹ پہ مت جانا، اہل اللہ کی چوکھٹ پہ آنا. یہ اہل اللہ کون ہے؟ غریب نواز اہل اللہ، مخدوم سمنہ اہل اللہ، نظام الدین اولیاء اہل اللہ، حضرت داتا گنج بخش اہل اللہ، بختیار کاکی اہل اللہ. یہ اہل اللہ کا مطلب کیا؟ دیکھو جو جس سے دوستی کرتا ہے اس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے، جس سے دوستی کرتا ہے اس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے. باورچی کے ساتھ بیٹھنے والا کھانا بنانے کا ہنر سیکھ جاتا ہے جبکہ وہ باورچی نہیں ہے. ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھنے والا دوائیوں کے نام اور نسخے جان لیتا ہے جبکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے. بلا تمثیل خدا کی بارگاہ میں رہنے والا، خدا کی چادر کے نیچے رہنے والا، اولیائی تحت قبائی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی چادر ہماری طرح نہیں ہے. جو اس کی چادر کے نیچے رہتے ہیں جیسا کہ اس کی شان ہے وہ خدا نہیں بنتے. خدائی تصرف اللہ ان کے ہاتھوں سے ظاہر کر کے بتاتا ہے. جب میرا بندہ اس شان کا ہے تو میری شان کا عالم کیا ہوگا. اس لیے آج ضرورت ہے اپنے اللہ پر توکل مضبوط کرنے کی. اپنے اور جس کا بھروسہ اللہ پہ جتنا مضبوط ہے، جتنا مضبوط ہے اللہ پہ بھروسہ، وہ اتنا سکون سے ہے، وہ اتنا چین سے ہے، وہ اتنا اطمینان سے ہے. ہم تھوڑی تھوڑی چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں. جانتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے بندوں کی مشکل کشائی کرتا ہے؟ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ اسباب بناتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور اللہ ایک ہی ہے، دو خدا نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے، چار نہیں ہو سکتے. ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا اللہ کے ایک ہونے کی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا چرکا ہے.
चरखा है मेरा अल्लाह के एक होने की दलील के तौर पे। कहा वो कैसे? कहा कि मैं अकेली चरखा चलाती हूँ ना, एक समत में तो सही सही चरखा चलता है, अगर दूसरी बुढ़िया भी बिठा दो तो मैं इधर चलाऊं वो उधर चलाए, चरखा टूट जाएगा, चलेगा नहीं। जब चरखा चलाने के लिए दो दिमाग आ जाए तो चरखा टूट जाएगा, तो दुनिया चलाने के लिए दो आ जाए तो फिर दुनिया का निजाम भी बिगड़ जाएगा। एक कहेगा हवा चलाना, दूसरा कहेगा आज नहीं चलाना, बोलो क्या होगा? एक कहेगा पानी बरसाना, दूसरा कहेगा नहीं बरसाना, क्या होगा? अल्लाह अकबर। और फिर बात यह है, हम काम करते हैं तो मसरूफ रहते हैं, मेरे अल्लाह को कोई मसरूफियत नहीं होती, सारे काम होते हैं, उस पर कोई बार नहीं होता, हर आन उसकी नई शान है। वो कुन कहकर कायनात पैदा करता है, वो कुन कहकर के पत्थरों में फूल खिलाता है। आप अल्लाह की कुदरत कभी गौर करते हैं? किसान दाने डालता है दो किस्म के, आप किसान होंगे, आप में से बहुत सारे दाने सड़ जाते हैं, बहुत सारे दाने सड़ते नहीं है बल्कि उगते हैं और उसमें दाने पैदा होते हैं। ये दाने कहां से आते हैं? कौन लाता है? वो मेरा अल्लाह है। मां के पेट में जो अल्लाह शक्ल बनाता है ना, पड़ोसी में जो शख्स रहता है उसकी तरह नहीं बनाता, बल्कि कभी बाप की शक्ल, कभी दादा की, कभी दादी की, कभी परदादा की, कभी परदादी की, कभी खाला की, कभी नानी की। आपसे पूछता हूं, ये शक्लें मुशाबे कौन बनाता है? जहां रोशनी नहीं जा सकती वहां किसके हाथ जाते हैं? फिर वो बच्चा मां के पेट में जिंदा कैसे रहता है? वो मेरा और आपका अल्लाह है, वो हमारा रब है। आज मुसलमान जलील इसलिए हो रहा है कि मुसलमान का रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो गया, मुसलमान का रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो गया, अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता मजबूत नहीं रहा। आप कहते हैं कि जब अल्लाह हमारी सुनता है, बगैर पुकारे सुनता है, तो फिर हम इतना चिल्ला रहे, गिड़गिड़ा रहे, पुकार रहे, वो हमारी फरियाद सुनता क्यों नहीं? बिला तमसील अर्ज करना चाहता हूं, देखो अगर बच्चा मां की गोद में रहे, इधर वो टे करेगा, उधर फौरन मां दूध पेश करेगी, लेकिन एक बच्चा खुद ही खेलते खेलते घर के बाहर निकल करके चला गया, अब वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, लेकिन मां उसको दूध देती नहीं। कसूर बच्चे का है या मां का है? वो बच्चा घर से बाहर गया क्यों? वो बच्चा मां से दूर गया क्यों? अरे गोद में होता, इधर चिल्लाता, उधर मुंह में दूध आ जाता, हल्की सी आवाज निकलती, दूध मुंह में आ जाता। बिला तमसील मेरा खुदा हर मिसाल से पाक है, जो उसके करीब रहता है उसे रोने की, गिड़गिड़ाने की जरूरत ही पेश नहीं आती। इधर वो सोचता है, उधर उसकी सोच पूरी हो जाती है, लेकिन तुम खुदा से दूर हो गए, गुनाहों की वजह से, पाप की वजह से, सिना की वजह से, बदनजरी की वजह से, बेहयाई की वजह से, हराम खाने की वजह से, घरों के अंदर सीरियल देखने की वजह से, औरतें बेपर्दगी की वजह से। फरमाया गया औरत सबसे ज्यादा उस वक्त अल्लाह के करीब होती है जब वो पर्दे में होती है, बंदा खुदा का सबसे ज्यादा उस वक्त करीब होता है जब वो सजदे में होता है। सुनो सुनो, किसी ने मौला अली से पूछा, अली अल्लाह आपकी दुआ जल्दी सुनता है, राज क्या है? मेरे मौला ने कहा, मैं उसकी हर बात मानता हूं, वो भी मेरी हर बात मानता है, तू उसकी हर मानने लग जा, वो तेरी हर मान लेगा। लेकिन कोई उसकी बात बोलो मानते हो? वो कहता है फजर में मस्जिद हम बिस्तर में पड़े रहते, फिर कहते मौलाना बहुत दिन से दुआ कर रहा हूं कबूल नहीं होती। हंसने की बात नहीं, क्यों कबूल नहीं होती? एहतिसाब तो कर, एहतिसाब तो कर। बड़ों ने कितनी बड़ी बड़ी दुआएं मांगी यार, कितनी बड़ी बड़ी दुआएं मांगी, उनकी दुआ कबूल हुई, ऐसे कबूल हुई कि आज लोगों को यकीन नहीं आता। आइए एक दुआ बताता हूं आपको, मांगने वाले ने कितनी बड़ी मांगी दुआ, मांगने वाले ने कितनी बड़ी मांगी दुआ। एक जवान है, अभी नाम नहीं लेता लेकिन सबको पता चलेगा वो कौन है। एक जवान है जो दरिया के किनारे टहल रहा है, टहलने वाला जवान दरिया के किनारे टहल रहा है। हम भी दरियाओं पे जाते हैं लेकिन शराब पीने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, फिल्में देखने जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया जब लोग दरिया के किनारे जिना करेंगे तो दरियाओं के जरिए से ऐसा अजाब आएगा ना उन्होंने सुना होगा ना उनके बाप दादाओं ने सुना होगा। हदीस पाक का मफहूम है। पिकनिक पर जाते, आज गुनाह के सिवा लोगों को कुछ सुझाई नहीं देता, जबकि लोगों को पता होना चाहिए कि वो जिंदगी दुनिया में पहली और आखिरी बार आए, इसके बाद हम नहीं आएंगे। मौत आएगी ना फिर दुनिया में मन नहीं आओगे, एक बार आ गए दोबारा नहीं आओगे। रूह अल्लाह के पास चली जाएगी, या तो जन्नत में जाओगे या तो जहन्नम में जाओगे, पलट कर फिर नहीं होगी। जिस दुनिया में एक ही बार आए हो ना, एक बार, सिर्फ एक बार कुछ अच्छा कर लो, कुछ नेकी कर लो, दिमाग से काम लो, थोड़े से दुनिया के नफे के लिए ईमान का सौदा मत करो, तोहमात परस्ती की तरफ मत जाओ, इंसान परस्ती की तरफ मत जाओ। खुदा परस्त बनो, फिर कोई परस्त मत बनो। मुसलमान सिर्फ खुदा परस्त, और अगर किसी से करना है तो अल्लाह के महबूबों से प्यार करो, जिसका हुक्म दिया उस पर अमल करो। अर्ज कर रहा था, एक जवान है
जो टहल रहा है दरिया के किनारे, देखा कि एक बूढ़ी औरत रोती और दुपट्टे से आंसू पोंछती है। उस जवान ने अपने खादिम से कहा, जरा जा तो पूछ वो बुढ़िया रोती क्यों है, क्योंकि वो जवान कोई मामूली जवान नहीं था, वो जवान हसनी हुसैनी सैयद था। और सैयद की ये तारीफ है कि वो किसी का दुख देख नहीं सकता। उस सैयद ने देखा, सही नसब सैयद ने कहा, देख तो वो रोती क्यों है। जाने वाला खादिम गया, उसने कहा बड़ी बी रोती क्यों है। बड़ी बी ने गुस्से से कहा, रोती मैं हूं, तेरा जाता क्या, चल यहां से चला जा। वो आ गया खादिम, मखदूम मेरे, वो तो अपनी बात बताती नहीं, गुस्से में आती है, शायद गम ज्यादा टूटा हुआ है उस पर। फिर वो जवान खुद गया, माई क्यों रोती है। कुछों के चेहरे ऐसे होते हैं जहां दुश्मन भी ढेर हो जाते हैं, वो अल्लाह वाली सूरतें जहां कोई इनकार नहीं कर पाता। उस जवान ने कहा, माई रोती क्यों है। तो कहा, सुन, रोने की वजह ये है, रोने की वजह मेरे मखदूम ये है कि मेरा एक ही बेटा था, मजहब से यहूदी हूं, मेरा मजहब यहूदियत है, एक ही बेटे की परवरिश की थी, क्योंकि मेरा शौहर मेरी जवानी में मर गया था, वही मेरा सहारा था, मेरी उम्मीदों की किरण थी, वही मेरी उम्मीदों की खिलती हुई कली थी। मैंने बेटे को जवान किया इस उम्मीद के साथ कि जवान होगा तो शादी रचाऊंगी बड़ी धूमधाम से। बिल आखिर मेरा बेटा जवान हुआ, मैंने सामने की बस्ती में उसका रिश्ता देखा और धूमधाम से बारात गई, और उसके बाद उसकी शादी रचा करके जब मैं वापस कश्ती में आ रही थी तो कश्ती किनारे को लगी, चंद लोग उतरे, फिर हवा चली, कश्ती फिर वापस गई और मेरी निगाहों के सामने बीच दरिया में कश्ती डूब गई। अब मैं ना रोऊं तो कौन रोए। मेरा घर बसने से पहले उजड़ गया, मेरे घर में बहार आने से पहले खजा आ गई, मेरे घर में रौनक आने से पहले बेरौनकी आ गई, मेरे घर में उजाला आने से पहले अंधेरा आ गया, मेरे घर में खुशियां आने से पहले गमों ने मेरे घर को देख लिया। किसके पास जाकर फरियाद करूं, आहो बुका करूं। कहा कि ठहर, अभी ठहर, मेरा अल्लाह डूबी हुई कश्ती को ऊपर लाएगा। वो बुढ़िया भी जानती थी अल्लाह का नाम, क्योंकि थी यहूदी, लेकिन गलती से उसका अकीदा यह था कि अल्लाह भी अल्लाह है और उज़ैर खुदा का बेटा है। अल्लाह बेटों से पाक है, उसका कोई बेटा नहीं, वो बेटियों से पाक है, उसकी कोई बेटी नहीं, वो औलाद से पाक है, लम यलिद वलम यूलद उसकी शान है। आप कहेंगे सबको औलाद होना ये उसकी शान और सिफत है, अल्लाह को औलाद क्यों नहीं है। उसकी हिकमतें बहुत सी है, बहुत सी, लेकिन अहले इश्क कुछ इशारे करते हैं, क्योंकि जिसका बेटा होता है वो सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है, बोलो, बेटे से। सही है, बेटे से कुर्बान। उसका तो एक ही महबूब है जिसके सदके कायनात को बनाया। अल्लाह औलाद से पाक है, उसकी कोई औलाद नहीं, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। लेकिन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बफर्ज़ मुहाल, अगर उसका कोई बेटा होता तो लोग कहते महबूब से ज्यादा बेटे को चाहता है। अल्लाह ने फरमाया लम यलिद वलम यूलद, हमारी कोई औलाद ही नहीं, पाक है वो औलाद से। क्यों? इसलिए कि सबसे ज्यादा किसी को चाहते हैं तो आमिना के लाल को चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें हौसला देता है, शेयर करने से नेक बातें और लोगों तक पहुंचेगी। कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।